غالب کی غزل گوئی کے امتیازات۔ اردو شاعری کو پہلی بار حدیث دلبری کی جگہ حکایت زندگی بنانے والا، قطرے میں دجلہ اور لمحے میں ماہ و سال دیکھنے والا، عرش سے پرے جا کر نئی بلندیوں کی تلاش کا خواہاں، بقدر شوق نہیں ظرف تنگ نائے غزل کہہ کر اپنے عزم و حوصلے کا اظہار کرنے والا، 19ویں صدی میں ہی 20ویں اور 21ویں صدی کے نغمے الاپنے والا اور گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج رہ کر خود کو عندلیب گلشن ناآفریدہ قرار دینے والا منفرد شاعر جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور، تو وہ تغلی نہیں اظہار حقیقت کرتا ہے۔ بلا شبہ غالب کا مختصر سا دیوان، جسے ایک ناقد نے 1.5 جزو کا ناقص کتابچہ اور دوسرے نے الہامی کتاب قرار دیا تھا، ایک ایسا محشر خیال ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس دیوان کے مختلف شعروں میں اتنے فکری و فنی دھارے ایک دوسرے سے ہم آمیز دکھائی دیتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ شاید یہی غالب کے معاصرین کے مقابلے میں اس کی انفرادیت بھی ہے، مگر غالب کی شاعری کی صحیح انفرادیت کا اندازہ اس عہد کا جائزہ لیے بغیر ناممکن ہے۔ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ اردو شاعری کی ابتدائی شکل ریختہ میں شعوری طور پر فارسی غزل کے مضامین منتقل کرنے کی کوشش کی گئی۔ لازمی طور پر ترکیبیں، تشبیہیں وغیرہ بھی فارسی سے لی گئیں اور اردو غزل کا پورا سرمایہ عشق مجازی اور عشق حقیقی کے موضوعات سے بھر گیا۔ ایک ہی مضمون جب تکرار کے ساتھ بیان ہونے لگا تو انداز بیان کی جدت پر زور دیا گیا، جس سے شاعری میں بناوٹ اور تصنع کا رنگ پیدا ہو گیا۔ میر کے عہد تک یہ انداز عام تھا اور ایہام گوئی کو شاعری کی معراج سمجھا جاتا تھا۔ غالب کے عہد میں جو نیا ذہن پیدا ہو رہا تھا، اسے اردو شاعری کے اس مصنوعی مزاج سے کچھ الجھن ہونے لگی تھی۔ وہ ناآسودہ تھا کیونکہ نئے حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اردو شاعری میں نہیں پاتا تھا۔ اس کے باوجود احتجاج نے انقلاب کی شکل اختیار نہیں کی تھی۔ البتہ 1857 عیسوی کے انقلاب نے، جو گرچہ ایک سیاسی انقلاب تھا، سماجی اور ادبی سطح پر بھی تغیر، تبدیلی اور انقلاب کا احساس دلایا۔ غالب کی شاعری کا ایک بڑا حصہ اسی احساس کا نتیجہ ہے۔ اب غالب کی شاعری کی انفرادیت پر غور کیا جائے، اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو وہی ہے جس کی طرف اوپر اشارہ ہو چکا، یعنی غالب کی دوربین نگاہوں نے 19ویں صدی میں ہی 20ویں صدی کے منظر دیکھ لیے تھے۔ ان کے کانوں نے آنے والے زمانے کے قدموں کی آہٹ سن لی تھی اور ان کے ذہن نے محسوس کر لیا تھا کہ نئے زمانے کے تقاضے کیا ہیں۔ غالب نے اپنے ان نئے تجربات و احساسات کو غزل کے سانچے میں ڈھال دیا۔ شاید اسی لیے غالب کو پہچاننے کا عمل 100 سال گزر جانے کے بعد شروع ہوا۔ یہ اشعار دیکھیے: ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی، داغے فراق صحبت شب کی جلی ہوئی، ایک شمع رہ گئی تھی سو وہ بھی خاموش ہے، بوئے گل نالے دل دودے چراغ محفل، جو تیری بجم سے نکلا سو پریشان نکلا، نہ گل نغمہ ہوں نہ گلے نغمہ ہوں نہ پردہ ساز، میں ہوں اپنی شکست کی آواز، پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور، چلتا ہوں تھوڑی دیر
ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں۔ ان اشعار میں معنی کی جو ندرت، خیال کی جو جدت اور بیان کی جو تازگی موجود ہے وہ غالب سے پہلے کسی کے یہاں دکھائی نہیں دیتی۔ بلا شبہ یہ ایک ایسے شاعر کے اشعار ہیں جو اپنے زمانے کا اسیر نہ تھا بلکہ آنے والے زمانے میں بھی اس کی نگاہوں میں تھے۔ غالب کی انفرادیت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس نے پرانے موضوعات کو بھی نئے انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اردو غزل میں محبت، محبوب، عشق، عاشق اور معشوق وغیرہ کے بارے میں ایک ہی طرح کے ہزاروں اشعار ملتے ہیں۔ عاشق ہجر میں مبتلا رہتا ہے، فراق کی آگ میں جلتا رہتا ہے، اگر ذرا بھی محبوب کے جسم کا طلبگار ہو تو ہوس کار سمجھا جاتا ہے اور عاشقوں کی فہرست سے اس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف محبوب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عاشق پر جتنا ظلم چاہے کرے، اسے ٹھوکروں میں اڑا دے اور کبھی التفات یا محبت کی نظر سے نہ دیکھے۔ گویا محبت میں صرف ایثار کرنا اور کھونا ہی سکھایا جاتا ہے، کچھ پانے یا حاصل کرنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ غالب نے بھی ایسے اشعار کہے ہیں جن میں عشق کے اس روایتی تصور کو برقرار رکھا ہے، لیکن ان کے یہاں ایسے اشعار کی تعداد بہت کم ہے۔ وہ تقلید کے قائل نہیں، اس لیے عشق ان کے یہاں تصوراتی نہیں، تجربے کی دین ہے۔ ان کی محبت میں روایت نہیں، جدت ہے۔ یہ اشعار دیکھیے: عشق سے طبیعت نے جست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا، بلبل کے کاروبار پہ ہے خندہائے گل، کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، خواہش کو احمقوں نے پرستش دیا قرار، کیا پوچھتا ہوں اس بت بیدار گر کو میں، وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑ نہ ٹھہرا، تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش، غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ ان تمام اشعار کی روشنی میں جس عاشق کی تصویر ابھرتی ہے وہ اردو شاعری کی روایتی عاشق سے بہت الگ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ عشق ایک درد بھی ہے اور دوا بھی۔ وہ سمجھتا ہے کہ عشق سے زندگی کا لطف اور مزہ ملتا ہے، لیکن وہ محبوب کو چاہنے کا قائل ہے، پوجنے کا روادار نہیں۔ وہ اپنی محبت کا جواب محبت سے چاہتا ہے، پیار کے بدلے ستم نہیں جھیل سکتا۔ پیار چاہتا ہے، وہ محبوب کو تصور میں پیار کرنے کا عادی نہیں، اس کے ظلم و ستم خاموشی سے سہ کر اس کی چوکھٹ پر جان دینے پر تیار نہیں۔ وہ ایسے عشق کو دماغ کا خلل سمجھتا ہے اور یہ ارادہ کرتا ہے کہ عج و نیاز سے تو وہ آیا نہ راہ پر، دامن کو آج اس کے حریفانہ کھینچیے۔ یہ دھمکی بھی دیتا ہے کہ ہم سے کھل جاؤ بوقت میں پرستی ایک دن، ورنہ ہم چھیڑیں گے رکھ کر قجر مستی ایک دن۔ یہی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ جب محبوب اس پر بھی مہربان نہیں ہوتا تو غالب اپنی دھمکیوں کو عملی جامہ پہنا دیتا ہے اور کسی دن موقع پاتے ہی محبوب کا دامن پکڑ لیتا ہے۔ اس کا انجام جو بھی ہو، دھول دھپا اس سراپا ناز کا شیوا نہیں، ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن۔ یہ جرأت، یہ بے باکی، یہ ہمت، یہ بے نیازی اور محبت کی حقیقت کا یہ علم و عرفان اردو کے کسی شاعر کو غالب سے پہلے میسر نہیں۔ اردو غزل میں عشق کی اصلی پہچان یہی بتائی گئی ہے کہ عشق میں جسم کی طلب اور وصال کی آرزو نہ ہو، لیکن یہ نظریہ صرف مثالی ہو سکتا ہے، عملی زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ انسانی عشق روح کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ جسم کے مطالبات بھی رکھتا ہے، اس لیے غالب کا رویہ فطری ہے، زندگی سے قریب ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ غالب نے روایتی موضوعات کو بھی حقیقت سے آشنا کیا ہے۔ یہاں اس نقطے کی طرف اشارہ کر دینا ضروری ہے کہ غالب عشق حقیقی کے سلسلے میں بھی یہی رویہ رکھتا ہے اور محبوب حقیقی کے سامنے بھی اپنی خودداری کے اظہار سے باز نہیں آتا۔ بندگی میں بھی وہ آزاد، وہ خود بھی ہیں کہ ہم
الٹے پھر آئے در کعبہ اگر وا نہ ہوا۔ غالب کی ایک اور انفرادیت یہ ہے کہ وہ زندگی کے ہر مسئلے پر عقلی طور پر غور و فکر کرتا ہے۔ وہ لکیر کا فقیر نہیں، یہ بھی سمجھتا ہے کہ حالات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں اور حالات کے سبب ایک ہی کام کا نتیجہ مختلف ہو سکتا ہے۔ حسن ختم ہو جاتا ہے، گئی ہوئی شہرت واپس آ جاتی ہے، جیتی ہوئی بازی مات ہو جاتی ہے، دوست دشمن بن جاتا ہے اور دشمن دوستی کا دم بھرنے لگتا ہے۔ غرض یہ کہ غم ہو یا خوشی، ناکامی ہو یا کامیابی، ہر چیز عارضی ہے۔ اس لیے کسی بھی روایت کو آنکھ بند کر کے قبول کر لینا اور یہ مان لینا کہ پہلے ایسا ہوا ہے تو اب بھی ایسا ہی ہوگا مناسب نہیں۔ ہمیں اپنے طور پر حالات کو سمجھنا اور ان کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیروی کریں، مانا کہ ایک بزرگ ہمیں ہم سفر ملے۔ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ غالب کا یہ عقلی نقطۂ نظر اس کے عہد اور ماحول کی دین ہے۔ غالب کی انفرادیت کے سلسلے میں اس آخری مگر اہم نقطے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ اس کی شاعری کی انفرادیت دراصل اس کی شخصیت کی انفرادیت ہے۔ عام زندگی میں بھی غالب ہمیشہ دوسروں کی تقلید سے بچنے اور عام لوگوں سے الگ رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہی حال شاعری میں نمایاں ہے۔ ہیضے کی عام وبا میں مرنا گوارا نہ کرنا، عام روش سے بچنے کے لیے سر کے بال منڈوا دینا اسی طرز فکر کا نمونہ ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اس اجتہاد پسندی یا جدت پرستی کے سبب غالب کے یہاں کوئی مربوط نظام فکر نہیں ملتا، مگر اس کی فکر و فن کی یہی نئی رنگی اس کی انفرادیت کی اور یہی انفرادیت اس کی عظمت کی ضمانت ہے۔